وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ رب کائنات جو لمحات ہم گزار چکے اور اس میں جو عبادات کی اللہ اسے قبول فرما لے، اور جو آنے والے لمحات ہیں اللہ ہمیں وہ نصیب فرما دے اور کما حق ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے پہلے لفظ میں رب کائنات نے اس بات کا حکم دیا کہ ساریو، ایمان والو جلدی کرو، دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ کیوں کہ رمضان جو ہے، دوسری آیت ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں جو گزرے جا رہے ہیں، یہ لمحات گزرتے جا رہے ہیں، اس لیے جلدی کر لو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوسری بات اللہ نے بیان فرمائی، ایک تو جلدی کر لو کہ یہ گھڑیاں بڑی قیمتی اور بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں، اور کیا خبر کہ دوبارہ زندگی میں یہ نصیب ہوں یا نہ ہوں، اور اس میں پانا کیا ہے؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی لینی، اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش لینی ہے رب کائنات سے۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس کا یہ جو آخری عشرہ ہے، یہ پہلے دونوں عشروں سے زیادہ فضیلت والا، اور اس فضیلت والے عشرے کی بھی یہ تاک راتیں، یہ اس میں سب سے زیادہ عظمت والی، اور ان تاک راتوں میں سے یہ جو ایک لیلۃ القدر کی رات ہے، 5 راتوں میں سے، یہ اس پورے عشرے کا جو ہے وہ خلاصہ اور پورے مہینے کا ایک جوہر ہے۔ اور اس مہینے کے اندر رب کائنات نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہمیں جو سبق پڑھایا کہ لوگوں، اگر اللہ آپ کو یہ رات نصیب فرما دے تو پھر اس میں اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّی، اے اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرنے والا، اور اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو رمضان میں ہمیں جلدی کرنی ہے، ایک تو اللہ سے معافی لینے کے لیے، بخشش پانے کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ یہ رمضان کا مہینہ ویسے ہی گزر جائے اور ہم گناہوں کی وہ گٹھڑیاں اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ جو رمضان سے پہلے ہمارے سروں پہ تھا وہ اسی طرح باقی رہ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بد دعا کی ایسے بد نصیب انسان کے لیے۔ جبریل امین نے جب منبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھا تو جبریل نے ایک بد دعا کی، اللہ کے نبی نے آمین کہی کہ اے محبوب، وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں اللہ رمضان لائے پھر وہ اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس مہینے کا جو مین ہدف اور ٹارگٹ ہے وہ ہے اللہ سے گناہ بخشوانا، توبہ کرنا اور رب سے معافی لینا۔ اور تیسری اس آیت میں اللہ نے جو بات بیان فرمائی، وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایمان والو وہ جنت لینے کے لیے جلدی کر لو جس جنت کی چوڑائی رب نے زمین و آسمان کے برابر بنائی۔ تو جنت کا شوق اور جذبہ اور جنت کی تڑپ پیدا کرنے کے لیے اور جنت کا شوق دلانے کے لیے میرے رب نے اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی جنت کے سارے دروازے کھول دیے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے، تاکہ میرے بندوں کے اندر اس جنت کو پانے کا سچا شوق پیدا ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، جب انسان کے اندر جنت کا شوق آ جائے، جنت کی طرف آ جائے اور جنت لینے کی سچی محبت پیدا ہو جائے، پھر دنیا کے اندر یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں، دنیا کے اندر یہ معمولی غم اور یہ دکھ اور یہ تکلیفیں، یہ پھر انسان کو
پریشان نہیں کرتے، بلکہ انسان اپنے اس ہدف کو پانے کے لیے، اس منزل کو پانے کے لیے کہ میرا رب مجھے جنت دے دے، جنت کے اندر میں داخل ہو جاؤں، اللہ کی جنت کو پانے والا بن جاؤں۔ یہ دنیا کی چند سانسیں، یہ دنیا کی چند دنوں کی زندگی، یہ تو گزری جانی ہے، انسان کی جس طرح بھی گزر جائے، یہ تو ایک کٹھن راستہ ہے جس کو میں نے عبور کرنا ہے، اس سے گزر کے جانا ہے، اپنی منزل کو پانا ہے، اور منزل کیا ہے؟ اللہ کی جنت۔ آج کسی بھی انسان کو جو لاکھوں کماتا ہو نا، آپ اس سے بھی پوچھیں، گھر بھرا ہوا ہے سامان سے اور بینک بیلنس بھی ہے، زمینیں جائیدادیں موجود ہیں، لیکن آپ اس کے قریب ہو کے پوچھیں، چند لمحوں کے لیے دو چار باتیں کریں تو وہ دکھنا شروع کر دے گا، رونا دھونا شروع کر دے گا کہ جی حالات کی بڑی پریشانی، تنگی، پریشانی، دکھ، تکلیفیں۔ وہ میرے پیارے بھائیوں، کبھی سوچا کریں، جب انسان کی سوچ یہ ہو کہ میرا اللہ مجھے جنت دے دے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اللہ مجھے جنت نصیب فرما دے، رب میری زندگی کے گناہ معاف فرما دے، میرا اللہ مجھ پہ راضی ہے، تو پھر دنیا کے ان غموں کی کوئی پریشانی نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف فرما ہے، سیدنا عمر آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی کے گھر میں جب حضرت عمر داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے جسد عطر پہ نظر پڑی، تو عمر کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پورے جسم پہ صرف ایک چادر ہے، نیچے والی، جس کو ازار بند کہتے ہیں، دھوتی کہہ لیں آپ، جس سے صرف نیچے والا جسم کا حصہ ڈھکا ہوا اور چھپا ہوا ہے، اور پورے جسم پہ کوئی اور کپڑا نہیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں، میں نے دوسری چیز جو گھر میں دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے صرف ایک چٹائی ہے، اور اس چٹائی کی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی، اور اس چٹائی کے اوپر بچھانے کے لیے نہ چادر، نہ گدا، نہ تکیہ، کچھ بھی نہیں، خالی ایک چٹائی، اور اس چٹائی کے نشانات اللہ کے نبی کے جسم پہ پڑے ہوئے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں، میں نے گھر میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو کیا دیکھتا ہوں، مجھے تیسری چیز جو نظر آئی وہ ایک سا سے بھی کم، سا کا معنی ہوتا ہے کوئی 2.5 کلو، 2.5 کلو سے بھی کم، کوئی 1 کلو کے قریب یا اس سے بھی کچھ کم یا زیادہ، اتنے سے صرف جو ہیں جو اللہ کے نبی کے گھر میں پڑے۔ کہتے ہیں چوتھی چیز جو مجھے گھر کے اندر نظر آئی، ایک تلوار اور ایک چمڑے کی کھال ہے جو دیوار کے ساتھ لٹک رہی ہے، پورے گھر کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی چیز نہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں، جب میں نے یہ منظر دیکھا، فَإِذَا ابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ، کہتے ہیں میں اپنے آپ پہ ضبط نہ کر سکا، بے صبر ہو کے اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عمر روتے کیوں ہو؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لِمَ لَا أَبْكِي، اب بھی نہ رو اللہ کے پیغمبر، تو کب رو؟ یہ آپ کے گھر کی کیفیت، اور ادھر کیسر و کسرا والے، وہ روم اور ایران والے، وہ نہروں کے اندر، باغات کے اندر، اور دنیا کی ریل پیل، اور دنیا کی عیش و عشرت، اور سونے چاندی اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور آپ کے گھر کی یہ کیفیت، کیا اس حالت میں بھی عمر نہ روئے؟ میرے پیارے بھائیوں، جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس محبوب، اس پیغمبر کی تعلیم دیکھیں، اس پیغمبر کے الفاظ پہ غور کریں، اور آج میری اور اپنی کیفیت پہ غور کریں۔ آج میں اور آپ اگر سوچ یہ بنائے بیٹھے ہیں، سود کا پیسہ ہے تو آنے دے، رشوت کا ہے، چوری کا ہے، 2 نمبری کا ہے، دھوکے کا ہے، غریبوں کا ہے، کمزوروں کا ہے، اپنوں کا، بیگانوں کا، بس مال آنا چاہیے، حلال ہے، حرام ہے، کوئی غرض نہیں، جس کا مرضی ہے، یہی ٹارگٹ بنا کے بیٹھے ہیں۔ جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، اس پیغمبر نے کیا سبق دیا؟ کہا، عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، عمر کیا رب کی یہ تقسیم تمہیں پسند نہیں؟ اللہ کا یہ فیصلہ پسند نہیں کہ اللہ ان کافروں کو، ان کیسر و کسرا والوں کو رب دنیا دے اور اللہ ہمیں جنت دے دے؟ عمر کیا رب کی یہ تقسیم پسند نہیں؟
اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ ہماری آخرت بہتر فرما دے، اللہ ہمیں وہاں کی سکون اور وہاں کی راحت نصیب فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی کی حیثیت یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس بندے نے ساری زندگی آسائشوں میں گزاری ہوگی، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، گھر میں آنکھ کھولی تو جس طرح لفظ بولتے ہیں نا، سونے کی چمچیاں، سونے کی چمچیوں سے کھانے والا، ہر خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار کے گیا تو جب قیامت کا دن ہوگا، جہنم کا ایک چکر لگوایا جائے گا تو رب پوچھیں گے کہ بتا دنیا میں تو نے کوئی سکھ دیکھا؟ تو فوراً چیخ کے کہے گا کہ جب سے پیدا ہوا ہوں میری زندگی میں سکون آیا ہی نہیں۔ اور دوسری طرف وہ انسان جس نے دنیا تو گزار لی لیکن ظلم نہیں کیا، زیادتیاں نہیں کی، نجائز نہیں کیا، کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں، اللہ کا باغی اور نافرمان بن کے نہیں، شیطان کا پجاری بن کے نہیں، رحمان کی مخالفت میں اور محبوب کبریا کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا کے زندگی نہیں گزاری، اللہ کا بن کے جیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لوگوں یہ دنیا تو ایسے ہے جیسے ایک مسافر، دنیا کے اندر ایک مسافر چند لمحوں کے لیے ایک درخت کے نیچے رکتا ہے اور پھر آگے اپنی منزل پہ روانہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس سمجھتا ہے کہ میں نے اب اس درخت کے نیچے چند لمحے گزار کے پھر اپنی منزل پہ جانا ہے۔ یہ دنیا میں ہم صرف یہ اس مسافر کی طرح چند لمحوں کے لیے گزرے ہیں، یہ وفات تو نہیں کرتی اور کوئی خبر بھی نہیں۔ آج ہی ہمارے شاگردی ہیں، ہمارے ادارے سے فارغ قاری صاحب جانتے ہوں گے، ابو سفیان صاحب، قاری امیر حمزہ صاحب، ان کے والد گرامی رات تراویح پڑھی جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز اللہ نے با جماعت نصیب فرمائی، نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کی، ذکر اذکار درس سن کے گھر گئے ہیں، 7-8 بجے روزے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور زندگی تو یہ ہے میرے بھائیوں، زندگی کی تو یہ کیفیت ہے، لیکن جس نے اللہ کا بن کے زندگی گزاری ہوگی اور دنیا میں دکھ بھی آتے رہے، آزمائشیں بھی آتی رہی، پریشانیاں بھی آتی رہی، ناشکرا نہیں ہوا، بے صبرا نہیں ہوا، رب کے شکوے اور گلے زبان پہ نہیں لائے، تو پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو میرا رب فرمائے گا ذرا جنت کا ایک چکر لگوائیں، جنت کا ایک چکر لگا کے آئے گا تو میرا رب پوچھے گا میرے بندے دنیا میں کوئی غم دیکھا، کوئی پریشانی؟ تو فوراً کہے گا اللہ میں نے تو زندگی میں کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، سکھوں کی زندگی جی رہا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں یہ فکر نصیب فرما دے، یا اللہ ہم نے دنیا کو جنت نہیں بنانا۔ آج میں اور آپ فکر کیا ہے، رات سوتے ہیں بستر پہ تو یہی غم دل میں بٹھا کے کہ دنیا اچھی کیسے ہو جائے، پیسہ کہاں سے آ جائے، کاروبار کیسے چمک جائے، یہی فکر، صبح اٹھے تو یہی فکر لے کے اٹھے، کوئی پرواہ نہیں۔ ادھر نبی کے صحابہ کا غم اور ہم دیکھیں، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، دیہاتی صحابی، اللہ اکبر، مدینے آئے، ماحول دیکھا، مسلمان ہو گئے اور ساتھ ہی اللہ کے نبی کو کہتے یا رسول اللہ اب آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب میرا مدینے سے جانے کو دل نہیں کرتا، اب بس مدینے میں آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا شروع کر دیا، کچھ دن گزرے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا میرے صحابی کا خیال بھی رکھنا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بکریاں چرانے لگا، وقت گزرتا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آیا، آپ نے مدینے کے سب صحابہ کا حصہ نکالا، اس صحابی کا سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اس کا بھی مال غنیمت میں سے حلال کا مال، جائز کا مال، اس کا حق محبوب کے نے نکال کے رکھا۔ جب وہ آیا ساتھیوں نے شام کو اس کو دیا، وہی مال اٹھایا اور اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ تمہارا حصہ ہے جو میں نے تمہارے لیے نکالا اپنے نبی۔ ادھر رکھیں گے ان کو، بارک اللہ۔ بات توجہ سے سنیں، بیٹھ کے سنیں، غور سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے مال دیا ہے یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی یہ سب صحابہ کی طرح تمہارا بھی حصہ ہے جو مال غنیمت سے ملا ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں اس مال کے لیے مسلمان نہیں ہوا، اللہ کے نبی مجھے نہیں چاہیے یہ مال،
میں اس لیے کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر کس لیے مسلمان ہوئے ہو؟ کیا کہتا ہے ذرا غور سے سنیں، اور میری اور اپنی سوچ اور اپنی غم اور ہمیں کیا فکریں ہیں ہر وقت، اور ہماری تڑپ اور جستجو اور محنت کس کام کے لیے، اور ادھر صحابہ کا فکر دیکھیں کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں تو مسلمان اس لیے ہوا ہوں کہ آپ کے ساتھ میدان جنگ میں شریک ہوں، دشمن کا تیر آئے مجھے یہاں گردن پہ لگے، یہاں سے خون کا فوارہ نکلے، فَأَمُوتَ ادھر میری موت ہو، فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ ادھر میں اللہ کی جنت میں چلا جاؤں، میں تو اس لیے مسلمان ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ فکر نصیب فرما دے، اللہ اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ اور میرے نبی نے تو ہمیں کیا تعلیم دی ہے لوگوں، اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، لوگوں جب رب سے جنت مانگنی ہے نا تو صرف جنت نہ مانگا کرو بلکہ فاسألوہ الفردوس، بلکہ رب سے جنت بھی مانگنی ہے تو جنت الفردوس مانگنی ہے، اس لیے کہ جنت میں تو سارے لوگ ہوں گے لیکن جنت کا جو سب سے اعلیٰ رتبہ، سب سے اعلیٰ اور سب سے عالی شان مقام ہے، جس سے اوپر اگر ہے تو صرف میرے رب کا عرش ہے، اور اس جنت کے حصے سے جنت پوری کے اندر دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی اور شراب طہور، وہ ساری نہریں جنت کے اس حصے سے جاری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، وہ میری امت کے لوگوں تم امام الانبیاء، پورے نبیوں کے امام اور سردار کی امت ہو، تم خیر الامہ، بہترین امت ہو، تو رب سے مانگا بھی کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اے اللہ ہمیں جنت کا وہ سب سے بلند مقام جو فردوس کے باغات ہیں، اللہ ہمیں وہ نصیب فرما دینا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں رب سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ پیارے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تڑپ یہ تھی، فکر یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ اپنی جنت دے دے، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ آیا تھا نا، یہ تھی ایک ٹریننگ، ایک تربیت، اور یہ ہر سال ہی آتا ہے۔ کس لیے آتا ہے؟ تقوی پیدا کرنے کے لیے، تقوی کی سیڑھی پہ چڑھانے کے لیے۔ تقوی کیا تھا؟ گناہ چھوڑنے والا بن جائے، نیکی کرنے والا بن جائے۔ اللہ کی قسم جب جتنے رمضان زندگی میں ہم گزار چکے ہیں نا، اگر ہر رمضان میں ایک گناہ بھی چھوڑا ہوتا، ہر رمضان میں ایک نیکی بھی مزید اپنی زندگی میں شامل کی ہوتی نا، تو آج زندگی میں کیا سکون اور کیا بہار ہوتی۔ رمضان آیا گزر گیا، ہم ٹس سے مس نہ ہوئے، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہے۔ اس رمضان میں ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس صحابی نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، کس لیے؟ اللہ کی جنت پانے کے لیے۔ اور میں اور آپ وہ ہیں کہ ہم جنت تو چاہتے ہیں، جنت کے متلاشی تو ہیں، لیکن نماز فجر کے لیے بستر چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ ہمارا جنت کا شوق اتنا ہے کہ ہمیں وہ مسجد تک نہیں لاتا، ہم بستر سے اٹھ نہیں سکتے، نماز ظہر با جماعت پڑھنے کی ہمت نہیں، اپنے کاروبار کو تھوڑی دیر کے لیے روک کے عصر کی نماز پہ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ جنت کا ہمیں بڑا شوق ہے، جن کو تڑپ تھی، جن کے اندر لگن تھی، جن کو شوق تھا، آج کسی کو معمولی سی تکلیف آ جائے نا، اللہ اکبر، اور ایسے ایسے اللہ معاف فرمائے جملے بولتے ہیں، کہتے ہیں جی ازمائشہ واسطے رب نو میں ہی لبیاں، اے تکلیفاں واسطے رب نو میں ہی ملیاں، اس ساریاں ازمائشہ میرے واسطے۔ او میرے پیارے بھائی، تیرے میرے تے ازمائشہ آئیاں کیڑیاں نے؟ اللہ رب العزت ہمیں حوصلہ دے، صبر دے، اور اللہ رب العزت ازمائشوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن یاد رکھیں جب دنیا میں کوئی ازمائش آئے نا تو یہ ایمان والوں پہ آتی ہے، اللہ اس کے ذریعے بھی گناہ معاف فرماتے ہیں، اور بندہ اگر صبر کر لے تو اللہ نے اس کا بدلہ جنت رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ، ایک خاتون، آج ہمارے گھروں کے اندر مائیں بہنیں بیٹیاں، گھر کے اندر اللہ کی قسم نعمتیں اتنی ہیں گنی نہیں جاتی،
گھر کے اندر پورے مہینے کیا پورے سال کا گھر میں انتظامات موجود ہیں، لیکن شکر پھر بھی نہیں، نہ رب کا شکر نہ خامد کا شکر، ہمیشہ زبان پہ نہ شکری۔ وہ صحابہ کرام اور صحابیات، اللہ اکبر، کون تھا؟ سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ ابو ہریرہ 2 کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ وہ کہتے اللہ کے بندو تم 2 کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز پوچھتے ہو؟ میں نے نبی کے 70 صحابہ کو دیکھا جن کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، دوسرا کپڑا جسم ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہی نہیں تھا، ایک ہی کپڑا اور اتنا چھوٹا، اس کو پکڑ کے رکھتے، تھام کے رکھتے، کہیں ایسا نہ ہو چھوڑ دیا تو ہمارا ستر نہ ظاہر ہو جائے۔ آج ہم اللہ کی کس قدر نعمتوں میں، پھر بھی نہ شکری، پھر بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی، رب کی نعمتوں کی نہ قدری۔ ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، بیمار، ایک عرصے سے بیمار، اور بیماری اتنی خطرناک، بے ہوشی، دورے، ہوش نہیں رہتی، بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، مرگی کی کیفیت، بیماری سے غم آیا، پریشانی آئی، اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دے۔ اور یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، یہ جو وسیلہ ہوتا ہے نا، وسیلہ 3 طرح کا وسیلہ جائز ہے، 3 طرح کا وسیلہ۔ ایک ہے اللہ کے ناموں کا وسیلہ، جب دعا مانگنے بیٹھے تو اللہ کو اس کے ناموں کا وسیلہ دے کے دعا مانگا کرے، یا اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، رحیم ہونے کا واسطہ، غفار اور غفور ہونے کا واسطہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ رب کے نام لے لے کر اللہ سے دعا مانگنا، یہ وسیلہ بھی جائز ہے۔ اور دوسرا جو وسیلہ جائز ہے، کسی نیک زندہ انسان کے پاس جانا، کسی نیک انسان کے پاس جا کے اس سے اپنے حق میں دعا کروانا، جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں، اللہ کا بندہ ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والا، بے نماز نہیں ولی ہوتا۔ یاد رکھیں، بے نماز اور جس سے بدبو آئے، اسمیل آئے، طہارت کا، پاکیزگی کا اس کو پتہ نہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ تو اس نیک اللہ کے بندے سے جو نمازی ہے، تہجد گزار ہے، نیک آدمی، حلال حرام کی تمیز کرنے والا، آپ سمجھتے ہیں یہ نیک ہے، اس سے جا کے اپنے حق میں دعا کروانا یہ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے، اپنے لیے دعائیں کرواتے، اپنی بیٹوں اولاد کے لیے دعائیں کرواتے، لیکن جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے تو پھر صحابہ نے نبی پاک کا نام لے کر پھر وسیلے اور واسطے سے دعائیں نہیں کی۔ یاد رکھیں، جو دنیا سے چلے جائیں، وہ نبی ہو، ولی ہو، وہ جو بھی ہو، اللہ کے نبی کے کوئی صحابی ہو، کسی بھی جو دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، ان کے نام اور وسیلے واسطے سے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی نیک زندہ انسان سے دعا کروانا یہ جائز ہے۔ اور تیسرا وسیلہ کہ انسان اپنے عمل، اگر زندگی میں انسان کا کوئی ایسا عمل ہے جو اسے پتہ ہے اور اس کے رب کو پتہ ہے۔ آج کل تو حالت یہ ہے نا کہ مسلمان نیکی بعد میں کرتا ہے، اس کو فکر یہ ہوتی ہے کہ پہلے میں بتا لوں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے۔ کوئی ایسی نیکی جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہے، اپنے اس عمل کو رب کے سامنے پیش کر کے اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ میں یہ کام تیرے لیے کرتا ہوں، یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، یا اللہ یہ عمل میرا صرف تیرے لیے ہے، اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو میری یہ پریشانی ٹال دے۔ اس طرح دعا یہ بھی جائز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابیہ آئی کس لیے؟ دعا کروانے کے لیے، یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی بندی اگر چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اللہ تمہیں شفا دے دیں گے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں۔ لیکن مجھے بتاؤ ایک بات ہے، اگر تم صبر کر لو تو رب نے اس کا بدلہ جنت رکھا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں ذرا سوچیں، اس صحابیہ جس کی بیماری اور تکلیف، پریشانی، سب کچھ، اس نے دیر نہیں کی، یہ نہیں کہا یہ ابھی میں سوچ لوں، بچوں کا سوچ لوں، شوہر سے پوچھ لوں، اپنے گھر کے معاملات کو دیکھ لوں۔ جب بات یہاں آئی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کروں تو اللہ جنت کا بدلے میں جنت دیں گے. تو یا رسول اللہ پھر مجھے بیماری سے شفا نہیں چاہیے, صحیح بخاری کی روایت. یا رسول اللہ میں صبر کروں گی اللہ مجھے جنت دے دے, بس مجھے بیماری پہ صبر, اللہ سے میں صبر کی توفیق مانگتی ہوں. یا رسول اللہ میرے لیے دعا نہ کریں کہ اللہ مجھے شفا دے. یہ تھا شوق صحابہ کرام کا, کیسا جذبہ اور کیسی تڑپ تھی کہ اللہ جنت دے دے, بس جنت مل جائے. اللہ اکبر. اور جنت دنیا کے اندر آج مسلمان چھوٹی سی پریشانی, تھوڑی سی تکلیف, کسی کا ظلم زیادتی, اللہ اکبر, جب انسان کے سامنے مقصد یہ نہ ہو کہ میرا اللہ مجھے جنت دے دے, میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے, تو پھر وقت کا بادشاہ ہی نہیں بلکہ وہ بھی آ جائے نا جو اپنے آپ کو دنیا میں خدا کہنے والا ہو, بندہ نہیں بلکہ کہے کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا خدا ہوں. اور کیا دے پہلے لالچ, کیا کہا, یہ غلام, یہ فوجیں, یہ محلات, یہ سونا, یہ چاندی. امرات فرعون اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں, موسیٰ پہ ایمان کو چھوڑ دے, یہ سب کچھ تیرے لیے. جب یہ کام نہیں چلا تو پھر ظلم پہ اترا, اور ایسا ظلم کیا کہ تاریخ میں جو ہے انسان جب پڑھتا ہے جسم کانپ اٹھتا ہے. ایسا ظلم کیا اس فرعون نے, جسم کا کون سا حصہ تھا جس پہ اس نے ظلم نہ کیا ہو. لیکن وہ اللہ کی بندی کیا کہتی ہے, اللہ اکبر, کیا کہا اس نے, اللہ کا قرآن کہتا ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے اللہ مجھے جنت میں گھر دے دے, جنت میں گھر مل جائے. فرعون کے ظلم کی کوئی حیثیت نہیں, پرواہی کوئی. اللہ اکبر. اور وہ جادوگر جو جناب موسیٰ پہ ایمان لائے تھے, فرعون نے کیا کہا جادوگروں کو جب مسلمان ہو گئے, چھوڑ دو موسیٰ پہ ایمان وگرنہ بازو بھی کاٹوں گا, ٹانگیں بھی کاٹوں گا, کھجور کے درختوں پہ تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا. انہوں نے کیا کہا, اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا. اور دوسری جگہ اللہ نے کہا, انہوں نے کیا کہا, فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, فرعون جو ہندائی کر لے, جو کر سکنا ہے کر لے, اسی رب کو لوے امید رکھنے ہیں کہ اللہ ساڑھے گناہ معاف فرما دے, رب ہماری خطائیں معاف کر دے, فرعون تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے. میرے پیارے بھائیو, تڑپ یہ ہو, تمنا یہ ہو, میرا رب راضی ہو جائے, اللہ مجھے معاف فرما دے, میں اپنی زندگی کو سدھار لوں, اپنے گناہوں کو معاف کروا لوں, اللہ مجھے جنت نصیب فرما دے. اور ہماری حالت تو یہ ہے میرے پیارے بھائیو, وہ گھر چھوڑنا تو دور کی بات ہے, خاندان, وطن, علاقہ سب کو چھوڑنا تو دور کی بات ہے. ناراض نہ ہونا, ہم تو یہ 2 بال چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیوں جی, اسی تے 2 بال چھڈن واسطے تیار نہیں. اے 2 بال, اچھا ایمانداری نال دسیا جی, اللہ اکبر, توڑے چو کیڑا کیڑا چاند ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو میں ویکھاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینوں ویکھن. بولو کوئی نہیں چاہتا. اللہ اکبر. جڑا نہیں چاہتا تے اللہ دی قسم ہو تے گیا پھر دوسرے کھاتے جے, وہ سارے چاہندے جے. تے نبی پاک نے بھی فرمایا سی, گل سنو, اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میرا دل کردا ہے میں اپنے بھائیاں نو ویکھاں. تے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تواڈے بھائی نہیں. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ تسی تے میرے صحابہ جے, تے میرے بھائی میری امت دے او لوگ ہون گے جڑے اجے دنیا تے آئے نہیں, بعد دے اندر آئیں گے. تے میرا دل کردا ہے میں انہاں نو ہی ویکھاں, لیکن میں انہاں نو دیکھ سکاں گا. اللہ دی نبی دی حدیث دے الفاظ نے. تے رب کدوں دکھائے گا, فرمایا قیامت والے دن حوض کوثر تے ملاقات ہوئے گی. لیکن یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی دے اندر 2 بندے آئے سی جنہ دے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں سی پوری زندگی. تے کون سن, او آتش پرست ایرانی. جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آئے نا, تے آپ دی نظر پئی تے آپ نے چہرہ پھیر لیا, آپ نے منہ موڑ لیا. تے آپ نے فرمایا کہ او ظالموں تانوں ایک کنے کیا بھی ہے, بال منڈوانے نے.
تے انہاں کہا بھی سانو ساڈے بادشاہ نے کہا ہے ساڈے رب نے کہا ہے تے اللہ دے نبی فرماندے نے میرے رب نے تے مینوں حکم دیتا ہے کہ میں انہوں معاف کر دیاں تے اللہ دی قسم نبی پاک نے دوبارہ انہاں دے چہرے نو دیکھنا گوارا نہیں کیتا تے رب کعبہ دی قسم جے اسی اینجی ٹر گئے قیامت والے دن اس کیفیت اٹھے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جے چہرہ موڑ رہا تے پھر بنے گا کی جتے قیامت والے دن جناب آدم سفارش نہیں کرن گے جناب نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ سارے انبیاء کرام سارے انکار کر دیں گے تے ساری قومہ جان گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آپ سفارش کرن گے تے حساب و کتاب دا مرحلہ شروع ہوئے گا آپ سفارش کرن گے تے میزان اور ترازو اور دیگر امور اور آپ کہیں گے دروازہ کھٹکھٹان گے تے دربان نے جنت دا دروازہ کھولنا ہے تے جی اس محبوب نے ہی منہ موڑ لیا تے میرے پیارے بھائیوں پھر نجات دی گلی کے گلی لوگ کہتے ہیں جی یہ سنت ہی ہے نا یہ سنت ہی ہے نا اور میرے پیارے بھائیوں یہ سنت نہیں ہے ضروری ہے یہ فرض ہے سنت اس واسطے کہ اللہ دے نبی نے رکھی ہے لیکن آپ نے رکھن دا حکم دیتا ہے معاف کرن دا آرڈر دیتا ہے تے جو کام کرن دا آپ کہہ دین ضروری کر دینو ضروری ہوندا ہے آپ نے فرمایا یہودی عیسائی او داڑیاں کٹوان دے نے مچھاں وڈان دے نے تسی میرے امتیو ایک کام انہاں دی مخالفت کرنا ہے اپنی مچھاں نو کٹانا ہے داڑھی نو بڑھانا ہے تو میرے پیارے بھائیوں میں عرض کر رہے سی اللہ رب العزت سانو بھی جنت کا شوق پیدا فرما دے ہمارا جنت کا شوق تو یہ ہے نا کہ ہمیں یہ دو بال بھی قربان نہیں کرنے دیتا اور کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے اللہ اکبر رمضان کے روزے ہیں نا ٹریننگ ہے نا حلال چھوڑا ہے یا نہیں بولو دسو حلال چھڑی بیٹھے جی کہ نہیں سارا دن فریجاں سیب بھی پہنے کیلے بھی پہنے گھر روٹیاں بھی بنیاں پئیاں نے بچیاں واسطے پر کھاندے کلی کرنے منہ پانی پان دے حلق تو اتار دے حلال چھڑی بیٹھے یا نہیں میرا رب تربیت کروا رہا ہے میرے بندے جس رب دے کہن تے ایک مہینہ دن دے ٹائم حلال چھڑ دیتا ہی اور باقی 11 مہینے آرام نو منہ نہ لائیں جڑا بندہ سارا دن حلال چھڑی رکھے تے شام نو افطاری دے ٹائم سود دے پیسے نال روزہ چھڑے رشوت دے پیسے نال حرام دے پیسے نال دو نمبری دے پیسے نال دھوکے اور بے ایمانی اور فراڈ دے پیسے نال افطاریاں بھی کرائی جائے اور افطاری دے پیسے نال بیٹھ کے آپ بھی روزے چھڑی جائے تے جو ہی رمضان گیا پھر پرواہ کوئی نہیں حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے جو ہے ہڑپ کیتی جاندا ہے نال کہندا ہے روزے دے نال اثر کوئی نہیں او میرے پیارے بھائی روزے دا تو مقصد سمجھ ہی نہیں میرے رب نے تربیت کی تھی میرے بندے رب دے کہن تے حلال چھٹے ہی 1 مہینے واسطے سارا دن تے باقی 11 مہینے حرام نو منہ نہ لائی اگر رب دی جنت لینی اللہ اکبر ایڈی سگریٹاں پھوکی جاندے یہ حلال نے حرام نے ایمانداری نال دسو بولو اے حرام جے اے حرام جے اللہ دے قرآن چے یحرم علیہم الخبائث کہ اللہ نے اپنے نبی نو بھیجا ہی دنیا جس واسطے کہ پاکیزہ طیب چیزاں نو وہ حلال کرن اور خبیث چیزاں نو حرام کرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبیث چیزاں نو حرام کرن واسطے آئے اور اے اتنی خطرناک قرآن کہندہ ہے لا تلقوا بیدیکم الی التہلکہ ایمان والو اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو داؤ پہ نہ لگاؤ اپنے آپ کو برباد نہ کرو وہ سگریٹوں کے اوپر ہی لکھا ہوتا ہے بھی تمباکو نوشی جو ہے وہ منہ کے کینسر کا باعث ہے کہتا ہے ڈبی لے کے نا پہلے اپاڑ کے تھلے سوٹتا ہے پھر سوٹے ماری ہے وہ میرے پیارے بھائیو یہ حرام بھی ہے یہ جان جڑی ہے نا زندگی اے ساڑی صحت یہ امانت جے یہ رب نے کس واسطے دیتی ہے اللہ نو منان واسطے رب دی عبادت واسطے انہوں ضائع نہ کرو اور پیسہ اللہ اکبر قیامت والے دن 5 سوال ہونے نے جدوں تک یہ 5 پوریاں دا جواب نہ دیتا نا پیر نہیں ہلا سکنے جنہاں چ 2 سوال ہونگے بندے پیسے کمائے کنج سی تے لائے کتھے 2 سوال مال دے بارے اس واسطے میرے پیارے بھائیوں کچھ عزم کرو کچھ حوصلہ کرو یا اللہ گناہ چھڑنے نے اللہ اکبر رمضان دا پورا مہینہ ایمانداری اللہ دسو کنے شادی شدہ بیٹھے جے نا سارے وہ سارے سارا دن بندہ او بیوی جن دے نال نکاح ہوئے ہے گھر دے اندر موجود ہے تنہائی بھی ہے سب کچھ میسر ہے لیکن سارا دن بندہ آتی خواہش تے کنٹرول کردہ ہے کیوں رب دا حکم سمجھ کے
تے جے باقی 11 مہینے یا روزہ رکھ کے بھی وہ اپنی آنکھ نو بے حیائی تو نہ بچائے, اپنی شہوت تے کنٹرول کوئی نہیں, گندیاں فلماں, گندے ڈرامے, گندیاں ویڈیو, گانے سنی جاندہ ہے. کیوں کہ اندے تے اپنے نفس تے ضبط کوئی نہیں. اندہ مطلب انہیں روزے دا مقصد پایا ہی نہیں جو رب اس کو سمجھانا چاہندے نے. میرے بندے میں تنو حلال تو روک دیتا ہے 1 مہینے واسطے, تربیت ہو جائے کہ حرام دی طرف میں نظر اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں, غیر محرم دی طرف میری نظر نہیں جائے گی. یہ تربیت ہے. جس وقت یہ تربیت ہو گئی نا تو پھر میرا فرماندے نے اعدت للمتقین, اے جڑی جنت ہے نا جدی چڑائی زمین و اسمان دے برابر ہے, اللہ اکبر, اے میں تیار کیتی ہے نا متقی اور پرہیزگاراں واسطے. اللہ رب العزت کو دعا ہے اللہ رب العزت سانو سب نو عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے. ساڈے اندر اللہ شوق پیدا کر دے کہ جڑے رمضان دے دن رہ گئے نے, راتاں رہ گئیاں نے, رب نو منا لئیے. کی پتہ دوبارہ زندگی چ رمضان آئی ہے نا. میں پنجابی چ اس واسطے بھی گفتگو شروع کر دینا کہ گل سمجھ آ جائے. ویسے میں پنجابی بھی آندی ہے, کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ. امام ابن جوزی دی ایک گل یاد رکھو, آخری گلاں نے. ابن جوزی فرماندے نے اگر جڑے قبراں چ پے نے نا, قبراں چ پے نے, انہاں نو اگر اٹھن دا موقع مل جائے اور ایک تمنا انہاں نو کرن دا موقع مل جائے نا کہ قبراں والےو ایک آرزو کر لو تہاڈی پوری ہوئے گی. تے امام ابن جوزی فرماندے نے اللہ دی قسم رمضان دیا جو برکتاں بہاراں رحمتاں نے نا, مینوں تے اس طرح محسوس ہوندا ہے کہ قبراں والے اللہ کولوں منگن گے تے صرف اے منگن گے کہ اللہ سانو رمضان دی ایک رات یا ایک دن نصیب فرما دے. تے میرے رب نے سانو عطا کیتے. اللہ اکبر. اپنی اصلاح واسطے نا انسان نو اپنے آپ نو جھنجھوڑدا رہنا چاہیے کہ تو کی کر رہے ہیں. امام سفیان ثوری ایک چٹ لکھ کے نا اپنی جیب چ رکھ دے ہمیشہ, تے وقتاً فوقتاً جدوں موقع ملدا نا کڈ کے ویکھی رکھ دے, جدوں موقع ملدا ویکھ لیندے. لوگ ویندے بھی پتہ نہیں امام صاحب نے کیڑی پرچی رکھی ہوئی ہے, تے کس ایک دن نا کدھر جیب چ گر گئی, تے جدوں اٹھا کے وہ پرچی دیکھی گئی نا تے اس پرچی تے کی لکھیا سی کہ سفیان ثوری ایک دن آنا ہے کہ تو اپنے رب دے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی دا حساب دینا ہے. ایک دن آنا ہے کہ تو اپنے رب دے سامنے کھڑے ہونا ہے. اے چٹ تے لکھ کے جیب چ پایا ہے اور ہر وقت ویندے رہندے ہیں. جنوں یہ احساس ہوئے کہ میں اللہ دے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے اور ہم کھائے گا, ایمانداری نال دسو کسے تے ظلم کرے گا, کسے دا حق دبائے گا, کسے تے زیادتی کرے گا. اللہ اکبر. جنوں یہ خوف اور ڈر ہوئے کہ میں رب دے سامنے کھڑے ہونا ہے. تے رمضان یہی سبق دیندا جے. اللہ رب العزت عمل دی توفیق بخشے. جو سنے ہے سنایا ہے اللہ مینوں بھی اور تساں سارے نوں بھی اللہ عمل دی توفیق بخشے. اللہ ساری زندگی دے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر دے. اللہ سانو اپنی زندگی دے رخ نو موڑن دی توفیق نصیب فرما دے. جنت دے راہی بن جائیے, اپنے گناہ اللہ کو معاف کروا لیے. اللہ تعالی عمل دی توفیق بخشے. جنہ بھائیاں نے قاری صاحب فطرانے دا کہہ رہے ہیں, فطرانے دے حوالے نال مسئلہ یاد رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے کہ فطرانہ ہر مسلمان تے فرض ہے. گھر دے جتنے افراد نے جڑے روزے رکھن والے, روزے نہ رکھن والے, حتیٰ کہ چاند رات بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے نا اس دی طرف بھی فطرانہ ادا کرنا ہے. اور یہ ہر امیر غریب تے فرض ہے, حتیٰ کہ جڑا اپنا نہیں بھی دے سکتا نا انہوں دوسرے لوگ دین تاکہ وہ بھی اپنا آگے ادا کرے. یہ حق ہے صرف مسکین لوگاں دا جڑے مسکین نے, ضرورت مند نے, محتاج نے, جنہاں دے ضروریات پوریاں نہیں ہوندیاں, حالات تنگی دی شکل دے اندر نے, اخراجات زیادہ نے, آمدن ہے کوئی نہیں, انہاں دا یہ حق ہے انہاں نو ادا کیتا جائے. تے دینا کتنا ہے؟ ایک سا. ایک سا دا مطلب ہے تقریباً کوئی 2.5 کلو تسی آٹا یا گندم جو گھر دے اندر تسی زیادہ استعمال کر دے ہو, اگر جو چاول استعمال کر دے ہو تے پھر زیادہ چاول دے حساب نال گندم یا چاول یا کھجور یا جڑی بھی جنس ادا کرنا ہے زیادہ بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے لفظ نے نا طعمۃ للمساکین, جنہاں دے گھر دے اندر گندم ہے, آٹا ہے, او کسی ضرورت مند دے گھر پہنچا دیں. گھر دے ہر جی دے حساب نال 2.5 کلو اے وزن کر کے پہنچا دیں. تے ہاں جنہاں کول گندم نہیں, آٹا موجود نہیں گھر دے اندر یا میسر نہیں, وہ پیسے دینا چاہن تے گنجائش موجود ہے. تے پھر اس وقت جڑا علماء نے تقریباً اوورال ایک حساب کر کے جڑا دسیا ہے نا 300 روپیہ
ایک بندے دا 300 روپیہ گھر دے ایک جی دے حساب نال اپنی ادائیگی کر دیو اور ان دا وقت عید نماز دی طرف جدو آنا ہے نا مسجد دی طرف اس تو پہلے ضرورت منداں تک پہنچ جائے. یہ جڑا طریقہ ہوندہ ہے نا بھی عیدگاہ چ آ کے جی میرا فطرانہ رہندا ہے تے ہن لے لو تے ان دا کوئی فائدہ کوئی نہیں. یہ فطرانہ رمضان دے ہے جڑے آخری 2-3 دن نے نا عید علی رات یا عید تو پہلے 1-2 دن یا جس طرح انہیں آخری روزے چل رہے نے انہاں دے اندر انسان ادا کر دے تے یہ صحیح درست طریقہ ہے. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد كما تحب وترضى يا حنان يا منان يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. الہ العالمین پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا. ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. الہ العالمین اس مسجد کو ایک دین کا عظیم مرکز بنا. اے اللہ اس کے لیے محنت کرنے والے محترم قاری ابو سفیان صاحب ان کے دیگر رفقا جو دن رات اس کے لیے کوشش کرتے محنت کرتے اللہ سب کی محنت کو قبول فرما. اے اللہ سب معاونین کی زندگیوں میں برکت فرما. اے اللہ جتنے بھی بزرگ اس مسجد کی بنیادیں رکھنے والے جگہ دینے والے اس گھر کی تعمیر کرنے والے آج تک اس کے لیے کوشش کرنے والے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. اے اللہ جو زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں برکت فرما. ایمان اور صحت والی زندگی نصیب فرما. الہ العالمین جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. الہ العالمین جن کے والدین زندہ ایمان اور صحت اور خوشی والی زندگی نصیب فرما. اولادوں کو فرما بردار بنا. اے اللہ ہمیں حلال کھانے والے اپنی اولادوں کو حلال کھلانے والے بنا. اے اللہ ہمارے حلال روزی میں برکتیں نصیب فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں اللہ ایمان کے ساتھ رکھنا عقیدہ توحید پہ رکھنا. اے اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا. اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا. الہ العالمین پروردگار جب تک زندہ رہیں ایمان کے ساتھ رکھنا عقیدہ توحید پہ رکھنا. اے اللہ آخری وقت کی زبان پہ کلمہ توحید جاری فرمانا. القیامت والے دن اپنے محبوب کے حوض کے جام نصیب فرمانا. آپ کی شفاعت ہمارے نصیب اور مقدر میں فرمانا. الہ العالمین پروردگار اس ماہ مقدس کی ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما. ہماری جملہ جتنی بھی چھوٹی موٹی عبادات ہیں اللہ اس کے اندر بڑی ہم سے کوتاہیاں ہیں اللہ تو ان کو معاف فرما. جو کچھ ہم خیر کا کام کر سکے اللہ اسے قبول فرما لے. ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.